اور آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارے لیے سب سے پہلا عمران خان کی رہائی ہے. 200 مقدمات بنائے گئے, سارے جھوٹے ہیں. کسی ایک مقدمے میں کوئی ذرا سی سچائی ہوتی تو وہ اپیل میں جا کے کھڑا ہوتا, نہیں ہے. اس لیے اس کال کے اوپر پوری قوم باہر نکل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے, اور ہم یہ جو احتجاج اس سے پہلے 3 ہوئے ہیں, یہ ان سے بڑا احتجاج ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی باہر نہیں نکل سکے گی, اور اس کے لیے انہوں نے کرائے کے ٹٹو بٹھا کے مختلف جگہ پہ پروپیگنڈا کیا, ان کے منہ پہ ویسا ہی آ کے پروپیگنڈا پڑے گا جس طرح سے وہ ٹویٹیں کرتے تھے کہ ٹرمپ نے نہیں جیتنا. آپ ٹویٹیں ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اس وقت دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرائے پہ دے دیا گیا ہے. پاکستان کی زراعت کو جان بوجھ کے برباد کیا گیا ہے. پاکستان کے کسان کی گندم کو جان بوجھ کے نہیں اٹھایا گیا. گندم تک ٹوکری بکی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ اب بوائی کا سیزن ہے. میں خود کاشتکار ہوں, ان کا بچہ ہوں. اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گندم آپ کو لگانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ انڈسٹری جو آپ کو کچھ نہیں دے رہی. گندم کھانے کے لیے پورے پاکستان کو کسان دیتا ہے, چاول کسان دیتا ہے, شکر پینے والی اس کا گنا کسان دیتا ہے. کسان کے لیے بجلی مہنگی اور اپنی جو ملیں لگائی ہوئی ہیں ان کے سستی. کسان کے اوپر نیا ٹیکس لگایا گیا ہے. اس لیے یہ جان بوجھ کے پاکستان کو کچھ عرب شہزادوں کو کرائے پہ دیا جا رہا ہے. یہ بات کوئی نہیں کہتا, میں نے کہی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو وہ بھی تجارت کے نام پہ آئی تھی. تجارت کے نام پہ ملک کو فروخت نہیں کرنے دے گیا. تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت عالمی سطح پہ کوئی حیثیت انہوں نے نہیں چھوڑی. یہ جان کے فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ جان کے پاکستان کے بچوں کو لاکھوں کے حساب سے پاسپورٹ والے ادارے نے خود کہا ہے کہ وہ 40,000 پاسپورٹ روزانہ ان کے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سال میں 365 دن ہوتے ہیں کہ کتنی اپلیکیشنز لوگ امید ختم کر رہے ہیں ان میں سے. پھر ہمیں یہ 21ویں صدی سے نکال کے اورنگزیب والی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ 16ویں صدی میں ہمیں لے جا رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ساری, اس ٹیکنالوجی کو کھولنے کے لیے جو پن ہے اس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے. یہ سرکاری اور درباری انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پابندیاں لگاؤ. جو بچے گھروں کے اندر بیٹھ کے, جو بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ساری دنیا کے اندر, جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں ان کے راستے بند کر رہے ہیں. روزگار ہے نہیں, نوکری کسی کو مل نہیں رہی, کاروبار ہے نہیں, اور تاجروں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے میں عمران خان کا پیغام پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں. تاجر برادری, کسان برادری, پاکستان کے اسٹوڈنٹس, پاکستان کے یوتھ, پاکستان کے وکلا, پاکستان کے ڈاکٹر, پاکستان کے لوگ, یہ ملک ہمیں کسی نے فتح نہیں کر کے دیا, یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا. یہ ملک کسی نے جنگ لڑ کے ہمیں لا کے نہیں دیا, یہ میں نے تمہاری جنگ جیت لی ہے. یہ سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا, اور دیانتدار سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا. اس کو لوٹا جا رہا ہے. باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج لندن میں, بیٹی بیمار ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ میں. آپ تو کہتے ہیں پاکستان میں سب سے اچھے اسپتال بنے ہوئے, کراؤ نا علاج, میو اسپتال جاؤ, گلاب دیوی جاؤ, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے علاج کراؤ. تمہیں پتہ لگے کس بھاؤ علاج ہوتا ہے, کیسا علاج ہوتا ہے, کتنا علاج ہوتا ہے, کس طرح سے علاج ہوتا ہے, اور ایک ایک بستر پہ کتنے مریض پڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو قبول کیا جائے, چوری شدہ مینڈیٹ ریکور کیا جائے. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ کی تنخواہیں, آپ کی مراعات, آپ کے سرکاری دورے اپنی جگہ, لیکن اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ نومبر بھی گزر جائے تو بارش نہ ہو آپ کے جھوٹ کی گرمی کی وجہ سے. تھوڑا سا اللہ کا خوف کریں. اور پھر یہ سارے لوگ ہیں, ان چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں, یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے. ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ہر ڈکٹیٹر کو ٹھیک نہ کہا ہو. یہ ہیں وہ بولنے والے, یہ ہیں وہ لکھنے والے, یہ ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے والے. وزارتوں کے مزے لینا اور بات ہے, اپوزیشن کی حرارت لینا اور بات ہے. اس کے لیے مردانگی چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, اللہ پہ ایمان چاہیے, اپنے لوگوں کے اوپر یقین چاہیے, اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اس لیے میں کسی پہ تبصرہ نہیں کروں گا فرد پہ کہ باہر بیٹھ کے, میں پھر آپ کو ٹرمپ کی مثال دیتا ہوں. کل ایک یورپین ٹیلی ویژن نے دکھایا کہ 87% میڈیا کہتا تھا ٹرمپ باہر جائے گا, کہتا تھا نا. اور یہاں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ایسے تھے جو اتنا چیخ رہے تھے, پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کی پھوپھو کھڑی ہیں, وہ ہار گئی تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح سے کب یہ پروپیگنڈا ہے کہ لڑ کون رہا ہے بھائی سب جگہ, پی ٹی آئی. کھڑا کون ہے, پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ملک سے نہیں بھاگا, پی ٹی آئی. کس کا لیڈر بیمار ہو کے اسپتالوں میں نہیں جا رہا, پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ہے جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میں یہ تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو فار دی کوشچن, کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب کو ڈیزل کس پارٹی کی لیڈر نے کہا تھا, نواز شریف کے ساتھی نے. بی بی صاحبہ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, کس چیز سے تشبیہ کس نے دی تھی, انہی کے ساتھی نے. اور مجھے بتائیں, ایک ہمارے ساتھ منسٹر تھی, اس کو ٹریکٹر ٹرالی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا, اسی نے. اور وہ کون تھی خاتون جو یہ کہتی تھی کہ جب تم باہر نکلو گے پروٹوکول نہیں ہوئے گا تو لوگ تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اب تو مجھے شک پڑ گیا وہ اپنے ابا جی کو کہہ رہی تھی. لوگ جہاں جاتے ہیں نکل کے اس کا رستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے پروپیگنڈے کو بھول جائیں. جب سے ضمیر کے قیدی عمران خان جیل میں گئے ہیں, انہوں نے قوم پوری کو مخاطب کر کے براہ راست پیغام 2 دفعہ دیا ہے. پہلی دفعہ تب جب ہم سے ہمارا بلہ چھینا گیا, الیکشن چھیننے کی منصوبہ بندی ہوئی, اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے. اس وقت 8 فروری کے دن عمران خان نے پہلی دفعہ قوم کو آواز دی. جہاں بینگن تھا وہ بھی جیت گیا, جہاں کسی کو توہین کے لیے جوتا دیا تھا انہوں نے وہ بھی جیت گیا. اور اتنے جوتے پڑے ان کو جو پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے آئین کی توہین کرنا چاہتے تھے, کہ جو تاریخ میں اس سے پہلے کسی پہ اتنی جوتا باری نہیں ہوئی. ووٹ کے ذریعے سے لوگوں نے مارے ان کو. یہ وہ پہلا موقع تھا جس پہ عمران خان نے براہ راست قوم کو پیغام دیا تھا. یہ دوسرا موقع اب ہے کہ پوری قوم کو براہ راست پیغام دیا ہے عمران خان نے کہ 24 تاریخ کو آپ باہر نکلیں, اور 3 کاموں کے لیے. ایک, 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو سپریم کورٹ کے پر کاٹے گئے اس کے خلاف احتجاج ہے. دوسرا, رول آف لا کی بحالی ہے. تیسرا, چوری شدہ مینڈیٹ ہے. اور آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارے لیے سب سے پہلا عمران خان کی رہائی ہے. 200 مقدمات بنائے گئے, سارے جھوٹے ہیں. کسی ایک مقدمے میں کوئی, اس لیے اس کال کے اوپر پوری قوم باہر نکل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے, اور ہم یہ جو احتجاج اس سے پہلے 3 ہوئے ہیں, یہ ان سے بڑا احتجاج ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی باہر نہیں نکل سکے گی, اور اس کے لیے انہوں نے کرائے کے ٹٹو بٹھا کے مختلف جگہ پہ پروپیگنڈا کیا, ان کے منہ پہ ویسا ہی آ کے پروپیگنڈا پڑے گا جس طرح سے وہ ٹویٹیں کرتے تھے کہ ٹرمپ نے نہیں جیتنا. آپ ٹویٹیں ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اس وقت دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرائے پہ دے دیا گیا ہے.
पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान के किसान की गंदम को जानबूझ के नहीं उठाया गया, गंदम तक की टोकरी बिकी है। उसका नतीजा है कि अब बुवाई का सीज़न है। मैं खुद काश्तकार हूँ, उनका बच्चा हूँ, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस तरह की गंदम आपको लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री जो आपको कुछ नहीं दे रही, गंदम खाने के लिए पूरे पाकिस्तान को किसान देता है, चावल किसान देता है, शक्कर पीने वाली उसका गन्ना किसान देता है। किसान के लिए बिजली महंगी और अपनी जो मिलें लगाई हुई हैं उनके सस्ती, किसान के ऊपर नया टैक्स लगाया गया है। इसलिए ये जानबूझ के पाकिस्तान को कुछ अरब शहजादों को किराए पे दिया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, मैंने कही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी तजारत के नाम पे आई थी। तजारत के नाम पे मुल्क को फरोख्त नहीं करने देंगे हम। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पे कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी। ये जान के फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं, ये जान के पाकिस्तान के बच्चों को लाखों के हिसाब से पासपोर्ट वाले इदारे ने खुद कहा है कि वो 40,000 पासपोर्ट रोजाना उनके पास एप्लीकेशन आ रही हैं। आप अंदाजा लगाएं, साल में 365 दिन होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस लोग उम्मीद खत्म कर रहे हैं इनमें से। फिर हमें ये 21वीं सदी से निकाल के औरंगजेब वाली सदी में ले जाना चाहते हैं। ये 16वीं सदी में हमें ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी, इस टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए जो पिन है उसको कहते हैं वो हराम है। ये सरकारी और दरबारी उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाओ। जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के, जो बच्चियां घरों के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, सारी दुनिया के अंदर जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कारोबार है नहीं, और ताजरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को देना चाहता हूं। ताजिर बरादरी, किसान बरादरी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के डॉक्टर, पाकिस्तान के लोग, ये मुल्क हमें किसी ने फतह नहीं करके दिया, ये कायदे आज़म ने बना के दिया था। ये मुल्क किसी ने जंग लड़ के हमें ला के नहीं दिया, ये मैंने तुम्हारी जंग जीत ली है। ये सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था और जानदार सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था, उसको लूटा जा रहा है। बाप बीमार होता है तो उसका इलाज लंदन में, बेटी बीमार हो जाए तो स्विट्जरलैंड में। आप तो कहते हैं पाकिस्तान में सबसे अच्छे अस्पताल बने हुए, कराओ ना इलाज, म्यू अस्पताल जाओ, गुलाब देवी जाओ, लोगों के साथ खड़े होकर इलाज कराओ, तुम्हें पता लगे किस भाव इलाज होता है, कैसा इलाज होता है, कितना इलाज होता है, किस तरह से इलाज होता है और एक एक बिस्तर पे कितने मरीज पड़े हुए हैं। इस तरह से रियासत नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए जरूरी है कि रियासत के लोगों ने जो फैसला दिया है उसको कबूल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट रिकवर किया जाए। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी तनख्वाहें, आपकी मराहत, आपके सरकारी दौरे अपनी जगह, लेकिन इतना झूठ ना बोलें कि नवंबर भी गुजर जाए तो बारिश ना हो आपके झूठ की गर्मी की वजह से। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें। और फिर ये सारे लोग हैं, इन चेहरों को लोग पहचानते हैं, ये हमेशा डिक्टेटर्स के साथ रहे। इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने हर डिक्टेटर को ठीक ना कहा हो। ये हैं वो बोलने वाले, ये हैं वो लिखने वाले, ये हैं वो प्रोपेगेंडा करने वाले। वजारतों के मजे लेना और बात है, ऑपोजिशन की हरारत लेना और बात है। उसके लिए मर्दानगी चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, अल्लाह पे ईमान चाहिए, अपने लोगों के ऊपर यकीन चाहिए और थोड़ा सा हौसला चाहिए। इसलिए मैं किसी पे तबसरा नहीं करूंगा फर्द पे कि बाहर बैठ के, मैं फिर आपको ट्रंप की मिसाल देता हूं। कल एक यूरोपियन टेलीविजन ने दिखाया कि 87% मीडिया कहता था ट्रंप हार जाएगा, कहता था ना, और यहाँ